السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل ہم قانون شریعت پڑھ رہے ہیں، اور آج ہم قانون شریعت میں سے سمجھنے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں کیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اس کے بعد تقدیر کسے کہتے ہیں، اس کے بعد پھر سمجھیں گے برے کام کی نسبت کس کی طرف کی جائے۔ اس تعلق سے ہم پڑھیں گے اور آپ بھی ساتھ میں پڑھنے کی بھی کوشش کریں، اور جو پیج اسکرین میں لگایا گیا اس کو غور سے پڑھنے کی بھی کوشش کریں۔ خدا کی ہر عیب سے پاکی، عقیدہ۔ خدا کے لیے ہر عیب اور نقص محال ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہر عیب اور کمی، نقص یعنی کمی محال ہے، کبھی ممکن نہیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جیسے جھوٹ، جہل، بھول، ظلم، بے حیائی وغیرہ تمام برائیاں خدا کے لیے محال ہیں، اور جو یہ مانے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں، تو گویا وہ یہ مانتا ہے کہ خدا عیبی تو ہے لیکن اپنا عیب چھپائے رہتا ہے۔ کچھ لوگوں کا ایسا عقیدہ ہے، اور ایسے لوگوں سے جب دلیل پوچھو تو وہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بھی لے لیتا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے پر بولتا نہیں۔ ان بیوقوفوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ جھوٹ ایک عیب ہے، اور رب العالمین ہر عیب سے پاک ہے، بے نیاز ہے، مستغنی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہتے ہیں پھر ایک جھوٹ ہی پر کیا ختم، سب برائیوں کا یہی حال ہو جائے گا کہ ان میں ہیں تو لیکن کرتا نہیں۔ عزیزو ذرا غور کریں کہ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے پر بولتا نہیں، تو ایک جھوٹ ہی پر کیا ختم۔ اللہ چوری بھی کر سکتا ہے پر کرتا نہیں، اللہ برائیاں بھی کر سکتا ہے پر کرتا نہیں، اللہ ظلم بھی کر سکتا ہے پر کرتا نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں پھر ایک جھوٹ ہی پر کیا ختم، سب برائیوں کا یہی حال ہو جائے گا کہ اس میں ہے تو لیکن کرتا نہیں، جیسے ظلم، چوری، فنا، توالد و تناسل وغیرہ۔ عیوب کثیرہ، عقیدہ اللہ تعالیٰ عن ذالک علوا کبیرہ، خدا کے لیے کسی نقص و عیب کو ممکن جاننا، خدا کو عیبی ماننا ہے۔ اب ان برائیوں میں جو یہ سمجھتا ہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے پر بولتا نہیں، تو رب العالمین کی شان میں کسی بھی نقص یعنی کمی، عیب کو ممکن جاننا، گویا خدا کو اس نے، اللہ کو اس نے عیبی مانا، بلکہ خدا ہی کا انکار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے گندے عقیدے سے ہر آدمی کو بچائے رکھے، آمین۔ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ ویسے تقدیر کا لغوی معنی ہوتا ہے اندازہ لگانا، لیکن شرعاً تقدیر کسے کہتے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ تقدیر اللہ تعالیٰ کے علم میں جو کچھ عالم میں ہونے والا تھا اور جو کچھ بندے کرنے والے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے جان کر لکھ لیا۔ عزیزو، رب العالمین نے پہلے ہی سے جان کر لکھ لیا کہ اس دنیا میں کیا ہوگا اور بندے کیا کرے گا، نہیں کرے گا، اس کو رب العالمین نے پہلے ہی سے جان کر لکھ لیا۔ کسی کی قسمت میں بھلائی لکھی اور کسی کی قسمت میں برائی لکھی، اس لکھ دینے نے بندہ کو مجبور نہیں کر دیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا وہ بندہ کو مجبوراً کرنا پڑتا ہے، بلکہ بندہ جیسے کرنے والا تھا ویسا ہی اس نے لکھ دیا۔ اب اگر کسی انسان کی تقدیر میں رب العالمین بھلائی لکھی اور کسی کی تقدیر میں برائی لکھی، تو کیا اللہ کے لکھ دینے کی وجہ سے انسان مجبور ہو گیا؟
نہیں بلکہ روز ازل سے ہی رب العالمین اس کی تقدیر میں لکھ دیا کہ یہ انسان ایسا ہی کرے گا، یہ انسان ویسا ہی کرنے والا تھا، اس لیے رب العالمین پہلے ہی سے روز ازل سے ہی جان کر لکھ لیا۔ کسی آدمی کی قسمت میں برائی لکھی تو اس لیے کہ یہ آدمی برا کرنے والا تھا، اگر اچھا کرنے والا ہوتا تو رب العالمین اچھا لکھتا، برائی اس لیے لکھ دیا اس لیے کہ وہ برا ہی کرنے والا تھا۔ اگر یہ بھلائی کرنے والا ہوتا تو اس کی قسمت میں بھلائی ہی لکھتا۔ اللہ تعالیٰ کے علم نے یا اللہ کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کر دیا، اللہ کے لکھ دینے نے کسی انسان کو مجبور نہیں کر دیا، بلکہ وہ ویسا ہی کرنے والا تھا، اس لیے رب العالمین نے ویسا ہی لکھا۔ آگے دیکھیں، مسئلہ تقدیر کے مسئلہ ہمیں غور و بحث منع ہے۔ تقدیر کے معاملے میں زیادہ غور نہیں کرنا چاہیے، بحث نہیں کرنا چاہیے، اس میں بس اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ آدمی پتھر کی طرح بالکل مجبور نہیں ہے کہ اس کا ارادہ کچھ ہو ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو ایک طرح کا اختیار دیا ہے کہ ایک کام چاہے کرے چاہے نہ کرے۔ مطلب کیا ہوا، رب العالمین نے ایک طرح کا اختیار اپنے بندوں کو دیا ہے، چاہے وہ گناہ کرے یا نہ کرے، چاہے نیکی کرے یا نہ کرے، ایک طرح کا اختیار دیا ہے، پورا نہیں بلکہ ایک طرح کا اختیار دیا ہے۔ اسی لیے عزیزو، اگر کسی کی تقدیر میں برا ہی برا ہو رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں اور نمازوں کی پابند ہو جائیں اور دعا مانگیں، دعا مانگنے کی کوشش کریں، دعا مانگنا چاہیے۔ دعا میں بہت طاقت ہے عزیزو، دعا میں بگڑی ہوئی تقدیر پلٹ جاتی ہے، اور انسان جب کوشش کرتا ہے، من جدہ و جدہ، جس نے کوشش کیا اس نے پایا۔ مطلب کیا کہ رب العالمین ایک طرح کا اختیار دیا ہے، اگر وہ کوشش کرے گا تو پائے گا، کوشش کرے گا کہ میں گناہ سے بچوں گا، وہ کوشش کرے گا کہ میں گناہ نہیں کروں گا، تو ایک طرح کا اختیار دیا ہے رب العالمین، وہ گناہ سے بچ سکتا ہے۔ اسی اختیار کی بنا پر نیکی بدی کی نسبت بندے کی طرف ہے، جو ایک طرح کا اختیار دیا ہے رب العالمین، اسی ایک اختیار کی وجہ سے، اسی اختیار کی بنا پر نیکی بدی کی نسبت بندے کی طرف ہے۔ اپنے آپ کو بالکل مجبور یا بالکل مختار سمجھنا دونوں گمراہی ہے۔ انسان کو یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو بھی کرتا ہوں میں ہی کرتا ہوں۔ کچھ لوگ ہیں ایسا کہ اچھا خاصا چل رہا ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ جو بھی کرتا ہوں میں ہی کرتا ہوں۔ نہیں عزیزو، ایسا نہیں ہے، جو بھی ہوتا ہے رب العالمین کی مرضی سے ہی ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو بالکل مجبور یا بالکل مختار سمجھنا دونوں گمراہی ہے۔ اپنے آپ کو بالکل مختار بھی نہیں سمجھنا ہے اور بالکل مجبور بھی نہیں سمجھنا ہے۔ انسان کو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جو بھی کرتا ہوں میں ہی کرتا ہوں، یہ بھی کہنا گمراہی ہے، اور انسان یوں مایوس ہو جائے کہ میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، میری قسمت میں بھلائی ہی نہیں ہے، میری قسمت میں شاید کہ نماز ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے عزیزو، ایک طرح کا اختیار دیا ہے۔ آپ نمازی بننے کی کوشش کریں گے تو وہ ایک اختیار کی وجہ سے آپ یقیناً نمازی بن جائیں گے۔ برے کام کی نسبت کس کی طرف کی جائے؟ مسئلہ برے کام کر کے یہ نہ کہنا چاہیے بے ادبی ہے، خدا نے چاہا تو ہوا۔ اگر کسی انسان سے کوئی کام برا ہو جائے، غلط ہو جائے، گناہ ہو جائے تو اس کی نسبت رب العالمین کے طرف نہ کرے، اس لیے کہ بے ادبی ہے، بے ادبی ہے کہ خدا نے چاہا تو ہوا، ایسا نہیں کہنا چاہیے، بے ادبی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ تقدیر میں تھا تو کیا، تقدیر میں تھا کیا، بلکہ حکم یہ ہے کہ اچھے کام کو کہے کہ خدا کی طرف سے ہوا، اور برے کام کو اپنے نفس کی شرارت شامت جانے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔
عزیزو علم دین عام کرنے کی غرض سے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن دبائیے اور لائک کرنا نہ بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔